لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلى نعرہ تکبیر وشکریہ ملک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جس کے عقیدے میں جس کے دین میں مذہب میں ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا واجب ہے، ہاتھ کھول کے عبادت کرنا واجب ہے، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت والسلام پہ با آواز بلند صلی یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ہر کسی کو، ہر انسان کو قیامت کے دن اس کے اپنے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ امامت عہدہ الہی ہے، بندے اسے دے نہیں سکتے کیونکہ امام بناتا ہی خدا ہے، جب بناتا وہ ہے تو امام بچاتا بھی وہ ہے۔ کوئی دنیا کا بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اپنے امام کو بچاتے ہیں۔ اب جب وہ خود بچاتا ہے، خود امام کی حفاظت کرتا ہے، تو اس کا دل چاہے اسے پردے میں رکھ کے کرے، اس کا دل چاہتا ہے اسے کعبے میں اتار کے کرے، اس کا دل چاہے کعبے کی چھت پہ اتار کے کرے۔ اب حفاظت امام میرے اور آپ پر نہیں، اس پر ہے جو کائنات کا خالق ہے۔ تو ان کا ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا کہ ہم متقیوں کو امام بناتے ہیں۔ اب یہاں سے گفتگو آگے سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ نماز واجب ہے، نمازی اسے جب بھی ادا کرنا چاہتا ہے اس سے پہلے ایک واجب غیری ادا کرتا ہے جسے وضو کہتے ہیں۔ وضو اٹ سیلف خود ذاتی طور پہ واجب نہیں ہے، واجب غیری کسی اور کے لیے، نماز کے لیے واجب ہوتا ہے۔ ایسے ہی آسان ہے، نماز سے پہلے مستحب ہے، اور اتنی مستحب مؤکدہ ہے اگر آذان جان بوجھ کر چھوڑ دی جائے تو بندہ نماز پڑھنے والا گناہ گار ہوتا ہے، اس کے نماز کے ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ اگر دنیا کے معاملات کو اس معاملے سے کمپیئر کیا جائے، ساری کمپنیز جتنی بھی کوئی اپنی پروڈکٹس بناتی ہیں اس میں سے کچھ پرسنٹیج پیسے کیپٹل میں سے یا پروفٹ میں سے وہ اپنی ایڈورٹائز کے لیے رکھتے ہیں کہ ہم ایڈورٹائز کریں گے، کمپنی کیا بناتی ہے، کمپنی کیسے بناتی ہے، کون کون سی شے اعلان کرتی ہے، ایڈورٹائز کرتی ہے۔ اللہ بھی اپنی سب سے بڑی عبادت کے لیے اعلان کرتا ہے آزان کی صورت میں۔ بڑی بہت شکریہ حضرات اس جملے پر بولے۔ اللہ بھی اپنے اعلان کرتا ہے، ایڈورٹائز کرتا ہے کہ میں اللہ ہوں، اور یہ اللہ کا اعلان، اللہ کا لوگوں کو بتانا، یہ سب سے پہلے 4 جملے اللہ اکبر، یہ عمل نہیں، یہ عقیدہ ہے۔ پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ عمل نہیں، عقیدہ ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ یہ عمل نہیں، عقیدہ ہے۔ پھر اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین، اور تھوڑا سا اور سرور لینے کے لیے اشہد ان امیر المؤمنین و قائد
چمکتے ہوئے چہروں والوں کا امام. یعنی کہ وہ لوگ جن کے چہرے چمک رہے ہوتے ہیں ان کا امام. تو ہمارے چہرے تو نارمل ہیں، امام علی ہے ہمارا. ہم کوئی کریم یوز کریں، اس کے بعد پھر ایک بہت بڑی لائٹ سے جلدی لائٹ لگائیں تو شاید تھوڑا چہرہ چمکے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ کی عبادت سے پہلے جو اللہ کی خاص عبادت ہے اس میں اعلان ہم کر رہے ہیں، اور اس میں یہ بھی اعلان کر رہے ہیں متقیوں کا امام ہے، امیر المؤمنین ہے، قاتل المشرکین ہے. یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے. بڑے مولا نے مشرکوں کو قتل کیا، اور یہ بھی سمجھ میں آتی ہے مولا واقعہ ہی اور یقیناً ہی اور لا شک فیہ، نو ڈاؤٹ کہ وہ متقیوں کے امام ہیں، نو ڈاؤٹ کہ وہ امیر المومنین ہیں. پھر ہم یہ اعلان کیسے کرتے ہیں کہ چمکتے ہوئے چہروں والوں کے امام ہیں؟ تو پھر چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق سرکار سے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن؟ سرکار فرماتے ہیں انظر الی السماء، دیکھو آسمان کی طرف. نائٹ کا ٹائم تھا، رات کا وقت تھا. اس بندہ مومن نے آسمان پہ دیکھا، کہا کیا ہے؟ کہا کہ نظر تو نجوم کبیرہ، بہت سارے بہت جھنڈ ہے، ستارے چمک رہے ہیں. کہا یہ ستارے تمہیں آسمان سے اتنی دور نظر آ رہے ہیں؟ کہا آ رہے ہیں. ستارے کیا ہیں؟ ستارے مخلوق کے خدا ہیں. کہا انسان کیا ہے؟ مخلوق کے خدا ہیں. میرے مولا فرماتے ہیں جو ستارے چمکتے ہیں تمہیں ان ظاہری آنکھوں سے زمین پہ کھڑے ہو کر ان کی چمکاہٹ نظر آتی ہے، تو آسمانی مخلوق نے جب نیچے دیکھنا ہو کون سا انسان ولایت والا ہے اور کون سا انسان ولایتی نہیں ہے، دیسی ہے، تو وہ دیکھتے ہیں تمہیں چمکتے ہوئے چہرے نظر آتے ہیں. میرے چھٹے امام فرماتے ہیں وہ چمکتے ہوئے چہرے ان کے ہوتے ہیں جن کے دل میں علی رہتا ہے. اچھا اب ہم نے اذان دے دی، حی علی الصلاۃ یہ عمل ہے، حی علی الفلاح عمل ہے، حی علی خیر العمل یہ عمل ہے. اور پھر آگے پھر اللہ اکبر، پھر لا الہ الا اللہ. تو پہلے بھی عقیدہ، بعد میں بھی عقیدہ. جیسے بندہ دنیا میں آئے دائیں کان میں اذان، یعنی عقیدہ پہلے، پھر اس کے بعد بائیں کان میں اقامت. پہلے عقیدہ، بعد میں عقیدہ، درمیان میں وہ عمل ہے. اب یہ اذان پیغمبر اسلام کے زمانے میں بھی تھی، علی ولی اللہ والی بھی تھی. قرآن کی آیت ہے، اس کا نزول نہ زمین ہے، نہ ہی مدینہ، نہ مکہ، نہ طائف، آسمان ہے، چوتھا آسمان ہے اس قرآن کی واحد آیت کا. وہ بعد میں ضرورت ہوگی. اب یہ جو اذان تھی، یہ اذان حضرت بلال کو پیغمبر نے سکھا دی کہ بھائی تمہیں اذان دینی ہے. اچھا اس اذان کے لیے کوئی قرآن کی آیت نہیں آئی کہ بلال ہی دے. قرآن کی آیت آتی تو واجب ہو جاتی نا، کیونکہ خود اذان اذان ذاتی طور پہ مستحب ہے. اس کے لیے کسی کو معین کرنا یہ واجب نہیں ہو سکتا تھا، لیکن کیونکہ نبی نے معین کیا ہے تو واجب سے کم بھی نہیں. بہت سارے ایسی چیزیں، بہت ساری ایسی صفتیں ہیں جو بیٹے میں ہوتی ہیں باپ سے بڑھ جاتا ہے. مثال کے طور پر پرندہ ہے، یہ برڈز ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چڑیاں، کبوتر ہے، جو اڑتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ حالانکہ انسان افضل ہے لیکن ایک صفت میں پرندہ افضل ہے ہم سے. ہم نہیں اڑ سکتے، وہ اڑ سکتا ہے. اب حضرت بلال کے لیے جب یہ فرمایا کہ بھائی آزان بلال ہی دیں گے، لوگوں نے اقرار کر دیا. سرکار نحن عربی وہذا عجمی، ہم ہیں عربی، یہ ہے عجمی. عجمی میں گونگا، اس کی لینگویج وہ نہ ہو جس میں وہ پیدا ہوا ہے. جو ہماری لینگویج ہے وہ فخر کرنے لگے، کرٹیسزم کرنے لگے. ان کے جب اندر یہ چیزیں آنا شروع ہو گئی
شین کو سین کہتا ہے، اس کے تلفظ اچھے نہیں ہیں، یہ اذان آپ سے نہیں دے سکتا. لوگوں نے منع کر دیا. جب لوگوں نے منع کیا اللہ نے فرمایا کیونکہ اسے بطول کے بابا نے رکھا تھا لہذا یہ منع ہے تو میرا دل ہی نہیں نکلے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اب ہوا کہ چینج ہو گیا اللہ کا سسٹم. اب یہاں میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں، 2 لفظوں کے لیے میں گزارش کروں گا. جب دیکھیں دن بندہ چڑھتا ہے، چڑھنے دن کے لیے نماز لوگوں نے پڑھنی ہوتی ہے، سو کے تھک جاتے ہیں، اتنی نیند بندہ نہیں کر سکتا ہے، تو کسی بندے نے قرآن پڑھنا تھا، کسی نے نماز پڑھنی تھی، کسی نے کام پہ جانا تھا، کسی نے دودھ اپنی اونٹنیوں کا دودھ دھونا تھا، سارا نظام جو ہے وہ رک گیا. واجب نہیں ہے، مستحب پر بھی نہیں، جو مستحب کو ادا کرتا ہے. لوگوں نے منع کیا، نظام رک گیا. آئیے اب جب ہم امت محمد ہو کر نبی کے زمانے میں پیدا ہو کر نبی کو ہر روز صبح و شام دیکھ کر نبی سے لائیو قرآن سن کے نبی سے قرآن سیکھ کر نبی کے پیچھے نمازیں پڑھ کے نبی کا معین کردہ مؤذن نہیں بدل سکتے تو نبی کا معین کردہ امام کیسے بدل؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایمان، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. جب ہم مؤذن نہیں بنا سکتے، مؤذن چینج نہیں کر سکتے تو ہم امام بنا سکتے ہیں. اب امام بنایا کس نے؟ اللہ نے. جیسے اللہ بے عیب، اس کی ہر شے بننے والی بے عیب. میرے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق رسول اللہ میرے مولا فرماتے ہیں اپنے نوکر کو حشام نام ہے، حشام کسی سے فائٹ نہیں کرنی، دین بچانے کے لیے، دین بتانے کے لیے، اسلام بتانے کے لیے، مذہب بتانے کے لیے اس کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا ہے، ہیڈ اپروچ کرنی ہے، سب سے پہلے گفتگو کرنی ہے. یہ ہم شیعوں کو ہمارا امام بتا رہا ہے، ہمارے امام ہمیں بتا رہے ہیں کہ کسی سے گفتگو کیسے کرنی ہے. اگریسو نہیں ہونا، غصے میں نہیں آ جانا، لال پیلے نہیں ہو جانا، منہ سے چھاپ نکلنا شروع ہو جائے، تھوکے باہر آنا شروع ہو جائے. نہیں، میں سچا ہوں. امام نے فرمایا ڈائیلاگ کرنا ہے، ٹیبل ٹاک کرنی ہے، میٹنگ کرنی ہے، اپنا پوائنٹ جو سمجھانا ہے. مولا اتنی بڑی تمہید اور مجھ نوکر کے لیے مولا فرماتے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں دیکھ تیرا آج ضروری بنتا ہے اس بندے کے پاس جانا جس کا نام ہے عمر بن عبید، جو اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، امام کو نہیں مانتا، امام کو نہیں مانتا. اچھا اس کے بعد جو مولا فرمایا اچھا اب مولا نے فرمایا صرف توجہ کرتے رہا میں درود پڑھتے محمد غصہ نہیں آ سکتا دوستوں آپ لوگوں پر کسی پر بھی میری ضرورت نہیں ہے. مجلس میں آ کے سونا نہ سویا کرنا، جب بلند اپنے آپ کو نہ جگا کے رکھا کرو. اس مجلس میں ہر شے بٹتی ہے، سب کچھ ملتا ہے یہاں سے. اور میں نے خود حدیث اچھا امام مولا فرماتے ہیں کہ جو بندہ کہتا ہے میں بیمار پڑا میں نہیں جا سکتا سرداری کرنے کے لیے نہیں سر جاتا. مولا فرماتے ہیں دنیا کی کوئی دوائی بنی نہیں ہے جس میں شفا ہو. سب سے زیادہ شفا دینے والی یا حسین کی مٹی ہے یا حسین کی مجلس ہے. اللہ آج مجھے سب سے باتیں کرنی ہے، کوشش کیا کرو کہ نیند نہ آنے پائے. مقدر سو جاتے ہیں اس بندے کی جو بطول کے بیٹے کی مجلس میں آ کے سو جاتا ہے. جگہ کے رکھو اپنے آپ کو. ہمارے لفظوں میں کمی ہو سکتی ہے، علم میں کمی ہو سکتی ہے، تقویٰ بتانے میں کمی ہو سکتی ہے، اس لیے شاید نیند آتی ہو، تھکا بندہ بھی ہوتا ہے، لیکن تھوڑی سی اپنی کوشش کرنی ہے، جاگتے رہنا ہے. ٹھیک ہے. میں کہا تھا مولانا نے کہا تو فرمایا شام کو جا کے تبلیغ کرنی ہے. امامت کا وہ منکر ہے، امام کا وہ منکر ہے. مولانا نوکر چلا گیا. مولانا فرمایا جو انسان کے اندر 4 میجر چیزیں ہیں نا ان کے اوپر ایک 5ویں شے ہے وہ بتانی ہے. توجہ ہے؟ اچھا چلا گیا. السلام علیکم وعلیکم السلام کی فرحبالی آخر کریم نعمان فائن لیکن میں اچھا ہوں بہتر ہوں الحمدللہ. تشریف رکھیے، تفضل بیٹھ جائیے.
کہتے ہیں سرکار سنا ہے آپ عمر ابن عبید سنا ہے آپ امامت کو نہیں مانتے ہو؟ کہتا ہاں نہ امام کو مانتا ہوں نہ امامت کو مانتا ہوں. کہا ٹھیک ہے کوشچن ہی ہے ون کوشچن اوکے اب میرا کوشچن ہے میرے پاس. کہتا کوئی بات نہیں مجھے سوال کرو. حل انتکا عین کیا تیرے پاس آنکھ ہے؟ نعم فی اندی ماذا تفعل بے کیا کرتا ہے اس کے ساتھ؟ انظر بہی اس آنکھ کے ساتھ دیکھتا ہوں وتمیز بہا الاشیاء اور اس سے میں چیزوں میں تمیز پیدا کرتا ہوں. اچھا بچہ تیرے پاس انف یہ ناک ہے نوز ہے ماذا تفعل بے اسے کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے میں اسے سونگھتا ہوں. جوف ہے یہ کیا کرتے ہو؟ ان میں ڈالتا ہوں اور اگر وہ نہ ٹھیک ہو تو باہر ورنہ اندر. اچھا یہ بھی ہو گیا تیرے پاس تو یہ بھی ہے فی اندی اذن تیرے پاس کان ہے نعم فی اندی اذن کیا کرتا ہوں میں کیا کرتا ہے اس کے ساتھ؟ کہا کہ اس کے ساتھ سنتا ہوں. کہا اچھا یہ سنتا ہے تو کبھی تو نے 2 کو 4 پڑھا؟ کہتا نہیں. 4 کو 8 کہا؟ کہتا نہیں میری آنکھ ٹھیک ہے. باسی کھانا غصے والا کھانا کبھی کھایا؟ کہتا نہیں میری آنکھیں بھی ٹھیک ہیں. اور اللہ نے یہ ہونٹ چھٹے ہم نے دکھایا یہ ہونٹ صرف اس لیے رکھے اور ان ہونٹوں کے اوپر ناک اس لیے رکھا تاکہ کھاتے ہوئے سونگ سکو کھا کیا رہے گا. اللہ اچھا بات نہیں جانا ٹھیک ہے یہ بھی چیزیں یہ بھی چیزیں یہ بھی چیزیں. اچھا یہ بتاؤ کہ کبھی ایسے ہوا ہو کہ یہ تو نے منہ میں لقمہ ڈالنے کی بجائے ناک میں ڈال دیا ہو؟ کہتا ایسے نہیں ہو سکتا. سونگنے کی بجائے آنکھوں کے ساتھ بولنا شروع کر دیا ہو دیکھنے کے لیے آنکھیں بند کی ہو کان تمہارے دیکھنے شروع ہو گئے ہو. کہتا ایسے نہیں ہو سکتا. تو کس چیز نے تمہیں روکا ہے ایسے کرنے سے؟ نمبرنگ پر ترتیب پر موالات پر جاری رہے. ہر آرڈر جو ہے اس کے اوپر یہ حکم کریں اللہ کے بنائے ہوئے اعضاء و جوارے آنکھیں آنکھوں کا کام کریں کان کانوں کا کام کریں اور زبان زبان کا کام کریں. کون سی شے؟ کہا میرے پاس ہے عقل. کیا ہے؟ عقل. میرے پاس عقل ہے جو اگر یہ غلطی بھی کرے چیزیں آنکھ غلطی کرے کان غلطی کرے زبان غلطی کرے اعضاء و جوارے غلطی کرے تو ان کو یہ صحیح آرڈر پہ لے آتے ہیں. کہا یہی تو تمہیں سمجھانے آیا ہوں. انسان کا جسم جو ہے یہ ایک قوم کی طرح ہے اور اس قوم کے اندر امام جو ہے وہ عقل کی طرح ہے. اگر امام نہ ہو تو روزانہ غلطیاں کرو. امام عقل کی طرح ہے. اب یہاں ایک کوشچن ہے عقل نظر آتی ہے انویزیبل ہے محسوس کر سکتے ہو نہیں کرتے محسوس اس کو بندہ دیکھ نہیں سکتا محسوس نہیں کر سکتا. ہاں دماغ کو بندہ سر کو محسوس کر سکتا ہے کہ بہت بڑا خول ہے بہت پکا بنایا اللہ نے اس کے اندر دماغ رکھا ہے. دماغ بھی جو ہے نا وہ سبگیٹنگ جنکشن کی طرح ہے ایسے زگ زیگ اس کے اندر چیزیں ہیں اور یہ آدھا حصہ کسی اور شے کے لیے آدھا حصہ کسی اور شے کے لیے ہے. دماغ کے وہ حصے ہیں. توجہ حضرت کرمی آپ کو کیا کہا پھر میں تفصیل سے جاتا ہوں پر جلدی میں کہا کہ دماغ اپنا عقل جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے جسم کے اندر عقل اور ایسے ہی امام ہے قوم کے اندر. اگر جسم کا کوئی اعضاء و جوارے غلط کرے عقل روک لیتی ہے اور ایسے ہی قوم اگر خرابیاں پیدا کرے تو انہیں امام روک لیتا ہے. پھر ایک اور مثال مولا فرماتے ہیں مولا نے فرما کے بھیجا تھا کہا کہ دیکھیے انسان کی یہ باڈی جسم جو ہے یہ جسم کے اندر ایک دل ہے جو چلاتا ہے پورے جسم کو اور یہ دل جو ہے یہ ہے امام کی طرح. جسم قوم سے یہ پوری کائنات کی طرح اور جس طرح یہ اندر دل ہے یہ ہے امام کی طرح. اگر دل زندہ ہے میرے خیال اسی میرے تو پہلے کھاتے رہے تو جو ہے اگر دل زندہ ہے تو یہ جسم زندہ ہے. اگر دل مر جائے تو پھر اب آئیے جو اماموں نے آج تک 100 سال 200
6 مہینے کے مرے ہوئے لوگوں کو اٹھایا ہے. جیسے زہرا کے دوسرے لاڈلے نے چائنا کا جو اسلام دیا ہے, ہم سے زیادہ مسلمان وہاں رہتے ہیں چائنا میں, اور وہ مسلمان جو ہے کب سے ہیں. ایک چائنا کا بہت بڑا سردار تھا جس کا ایک بیٹا تھا, اور وہ بیٹا مر جاتا ہے, اور بیٹا مرنے کے بعد چائنا کا بادشاہ 6 مہینے تک وہ بیٹے کا سوگ منا کے کالے کپڑے لٹکا کے روتا پیٹتا رہتا ہے. ایک اس کا سفیر ہے, اور وہ سفیر مکہ یا مدینہ میں تشریف لاتا ہے, وہاں دیکھتا ہے کہ میں جن کا مہمان بنا ہوا ہوں یہ صرف نبی یا معصوم نہیں ہیں, بلکہ یہ اتنے بڑے حکیم ہیں کہ جو موت سمیت ہر بیماری کا علاج کرتے ہیں. وہ واپس آتا ہے, دیکھتا 6 مہینے جو لگتے تھے آنے جانے, وہ واپس لڑکے ہوئے پڑھتے اور پریشانی کا حال ہے. بادشاہ سر پہ مٹیاں ڈالی ہوئی, لوگ ایسا ہوا کیا, کہا شادی تھی میرے بیٹے کی اور سمندر پار کر کے جانا تھا. یہ روایت جو میں پڑھ رہا ہوں یہ حقائق کی روایت ہے. یہ مفتاح الجنہ کتاب کا نام ہے, آغا مہدی معذرت کی لکھی ہے, مولانا محمد نواز کربلائی, جھنگ کی انہوں نے ترجمہ کیا, اس میں یہ موجود ہے. اچھا, وہ کہتا ہے بیٹا بارات جا رہی تھی, اور بارات کے اندر میرا بیٹا بھی تھا, دلہا تھا. تو ایسا طوفان آیا جس نے بارات کو بھی اور مچھلیاں میرے بیٹے کو بھی کھا گئی. ایک ہی میرا بیٹا تھا, میری شہنشاہی کا وارث تھا. اب کیا کروں؟ اگر بادشاہ گھبرا نہیں, ایسے کر جن حکیموں کو میں دے کے آیا ہوں, بادشاہ بن کے نہیں, نوکر بن کے جاؤ. نہیں کہتا وہ کیسے؟ کہا ہے وہ کائنات کے بادشاہ, میں نے ان کے گھر میں جتنے نوکر دیکھے ہیں نا وہ کسی نہ کسی شاہی کے شہنشاہ ہیں. بادشاہ ہیں وہ لوگ. اچھا, وہاں جب سب وزیروں سے مشورہ کیا تو پڑھنا یہ نہیں تھا, پتہ نہیں کوئی اچانک بات آ گئی, آپ پوری کمپلیٹ کرتے جو اس نے آج بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا, تو وہ اب سارے وزیروں سے مشورہ کیا, سب وزیروں نے کہا بادشاہ سلامت, بادشاہ بھولے ہوتے ہیں, یہ جو وزیر ابھی ابھی تازہ آیا ہے وہاں سے, اسے ہی واپس بھیجو, اسے پتہ ہے راستے کا, یہ ان سے واقف ہے, ان کی زبان بھی چھپانے لگی, اسے ہی بھیجو. ٹھیک ہے, اس نے بہت محنت سمجھی کہ بھائی میں تو ابھی ہے, تھکا ہوں, 6 مہینے کا سفر ہے. کہا نہیں, آپ ایمان سے بتاؤ 6 مہینے اسے آتے پتہ نہیں مہینہ پہلے بنا تھا, 15 دن پہلے بنا, یہ میں الفاظ نہیں. اچھا, کتنے دیر پہلے بنا بچہ, اور وہ ساری مچھلیاں کھا گئی. اب یہ بیچارہ وہاں, اور ابھی یہ مسلمان نہیں ہوا, دل میں حب ہے اسے. بہت سارے تاریخ میں ایسے واقعات ہیں کہ جن کے دل میں محبت جاگی نا حجت کی, اللہ نے اسے اس محبت کے بدلے میں جہنم سے بچا دیا. تو اب کیا ہوا, وہ اس کو بھیج دیا گیا. اب دل میں وہ ارادہ, اس کو نام یاد تھے, محمد ہے, علی ہے, حسن ہے, حسین ہے, اے میرے اللہ تو میرا اللہ ہے. یہ بڑے بڑے لوگ ہیں, میں تو ان کی تعریف کر کے آیا تھا, میں نے ان کو بہت بڑا سمجھ لیا ہے. اب 6 مہینے کا سفر پھر کروں گا. اپنے شہر سے باہر گیا, اسے تازہ دم گھوڑے دوڑنے والے دے دیے گئے. جب تک دوڑتے 2-4 گھنٹے 5 گھنٹے کے بعد انہوں نے جب سانس لیا, گھوڑے کو باندھ دیا گیا اور خود لیٹ گیا زمین کے اوپر, تاکہ تھوڑا سا میں سستا لوں, اور گھوڑے کی جو باغ ہے اپنے بازو پہ لپیٹ دی تاکہ یہ نہ بھاگ جائے. سویا ہوا ہے, اور جب سستانے کے لیے لیٹا تو نام کیا ہے زبان پر, یا اللہ تو دیکھتا ہے نا محمد کتنے خوبصورت ہیں, یا اللہ تو دیکھتا ہے نا علی کتنا خوبصورت ہے, اللہ تو دیکھتا ہے نا تیرا حسن کتنا خوبصورت ہے. پتہ نہیں ماننا کیسے ہے, صرف دل میں محبت جاگ رہی ہے. ادھر آنکھ لگی, ادھر آنکھ کھلی تو مدینہ محمد تھا. دیکھا ہوا ہے کہ ابھی کیسے پہنچ گیا ہوں. ادھر کائنات کے وارث نے, زہرا کے بابے نے, اتنا دینا پر کوثر کے مصداق نبی نے, بشیر احمد نذیرہ کی مسند پر بیٹھنے والے رسول نے, دل کر رسول فضلنا بعضهم علی بعض کی مسند پر بیٹھنے والے رسول نے, جاہد فی سبیل اللہ ہاتھ میں عصا تھامنے والے رسول نے, سراج المنیرہ نے,
بشیرم و نذیرہ نے، یاسین نے، الف سے اکبر بے بہادر بے گناہ ہر یا علی کے مالک نے، اس کے دماغ میں سلام تھا، پیش کیا، سرکار نے فرمایا آ جاؤ اب آرام کرو. اچھا تو جو کوئی بات نہیں، سسٹم ہے وہ اپنا سسٹم کرتے رہیں گے. ہم نے اس نماز عشق سے دائیں بائیں نہیں دیکھا. پتہ ہے نا ہماری نماز نہیں ہوتی. میں کچھ میں بات کر رہا جلدی کچھ باتیں ہوتی ہے، خطابت میں چلی جاتی ہے، لیکن مقصد یہ نہیں ہوتا ہے. بہت محترم دوست نعمان بھائی رسم پر جماعت کہتے ہیں، میں مشکور ہوں، سارے سنی دوستوں کا میں مشکور ہوں. اس ملک کی گورنمنٹ کے ہم مشکور ہیں، اگرچہ ملک محمد اور علی نے بنایا ہے فاطمہ کے مشورے سے. سارے سیکیورٹیز کے ہمیں مشکور ہیں، فوج کے مشکور ہیں، پولیس کے مشکور ہیں، رینجر کے مشکور ہیں، باقی فورسز کس لیے مشکور ہیں؟ دیکھو بھئی وہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں. ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہم اس ملک کے باسی ہیں، ہمارا اس ملک کا کنٹریبیوشن ہے. ہم اس ملک کے لیے دعا گو ہیں، اسپیشلی اپنی فوج کے لیے دعا گو ہیں، اور ہم اس ملک کے لیے دعا گو ہیں خالق اکبر اس ملک کو ہمیشہ سلامت رکھے. اور یہ ملک میں آپ ایک راز بتانے لگا ہوں، ادھر ویڈیو ہو رہی ہے، یہ ملک کبھی بھی غرق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب سے اب عراق کھلا ہے، جتنے عراق کے روزے ہیں ان کے ہر ذریعے میں جو وہاں گرین پتھر لگ رہا ہے وہ تیرے پاکستان کا لگ رہا ہے. ان کو منظور تھا نا، تو انہوں نے کہا میں کہاں پہنچا تھا، وہ پہنچ کے بچا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو بھائی صاحب تو وہ مسئلہ تھا. میں نے کہا تھا علی کے بیٹے امام ہیں، یعنی علی کے بیٹے ایک نسل ایک چین ہے، مگر اللہ کے حکم سے. علی خود بھی اللہ کے حکم سے امام ہے، سارے امام ہیں، اللہ نے انہیں امام کرایا، اللہ کے حکم سے امام ہے، خود امام نہیں بنے یا مولا نے ان کو امام نہیں بنایا. اچھا آئیے وہیں چلتے ہیں. وہ بندہ کہاں چلا گیا؟ چائنا کا چائنی جو تھا، آج کل ویسے بھی پاکستان میں بڑے چائنی آئے ہوئے ہیں، وہ کہاں پہنچا؟ مدینے. جب مدینے پہنچا تو پریشان سرکار نے فرمایا تھوڑا کر دو تیرے لیے. سلمان جی مکمل قرآن. بہت شکریہ. تھوڑا تھوڑا مزاج ملتا جا رہا ہے. مہمان تھا، میں بھی بیچارہ مہمان ٹھنڈا ہوا تھا، پتہ نہیں کیسا پڑھوں گا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا. ہاں لیکن ایک بات پر تسلی تھی کہ نوکر زہرا ہوں. اور فرمائیں گے میری زبان بھی سمجھ آ جائے گی. چلو آج ماشاءاللہ بہت بہادر ہوئی ہے. چلیں اب آئیے کہاں سستارو. جناب سلمان نے بستر سب کچھ کر دیتا، نہیں مجھے نہ سونا ہے، نہ مجھے تھکن ہے، نہ مجھے میرا ایک مسئلہ ہے، میں مسئلہ بیان کروں گا سرکار مصطفیٰ کے سامنے. سلمان کہتے ہیں وہ مصطفیٰ ہی کیا جو تیرے سوال کو سوال ہونے سے پہلے نہ جانتا ہو. تھوڑا سا آرام کر لے، تیرے مسئلے کے حل کے لیے جو میری شریعت کا وارث ہے، جس نے میرے اب تر ہونے کا داد دھویا ہے، میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، جس نے میرے اب تر ہونے کا داد دھویا ہے، جو گھر میں روئی کے اوپر قدم رکھ کے چلتا رہا ہے، جو زہرا کی گود میں پلتا رہا ہے، جو خود امام حسن ہے، قرآن امن ہے.
سرکار اب جو ہے نا میں اپنا گھوڑا لے لوں. سرکار نے فرمایا اب تو ہمارے پیچھے پیچھے چل، گھوڑے کی ضرورت نہیں. ہاں اس گھر کی نوکر ہوائیں بھی ہیں. عقیدے بدلو اپنے. ہمارے نوکر ہیں، فرشتے نوکر ہیں، فضائیں نوکر ہیں، خلا نوکر ہے، عالم زر نوکر ہے، عالم توجہ نوکر ہے، عالم رزق نوکر ہے، عالم دعا نوکر ہے، عالم برزخ نوکر ہے، عالم قیامت نوکر ہے. 50,000 عالم ہیں. یہ سارے کے سارے آل محمد کے نوکر ہیں. سرکار فرمایا بس یہ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ. سرکار کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا. سرکار نے فرمایا آنکھیں بند کر. اب لطف لینے خدا کے لطف لینے ہر مدد میں دعوت ہے. اب آنکھیں بند کر. کہتا مجھے یقین ہی اتنا ہو گیا ہے، اتنا موت میں یقین نہیں. آنکھیں بند کر. آنکھیں بند کی. ابھی آنکھیں بند کرنے کا لفظ بند کی دال ختم نہیں ہوئی تھی. کہا آنکھیں کھول. آنکھیں کھولی. وہ مدینہ نہیں تھا، وہ چائنا تھا. بادشاہ کے ساتھ میں مٹیاں ڈالی ہوئی رو رہے لوگ اور کہا نہیں. مولا فرماتے ہیں دریا کے کنارے ساری شاہی کو بلا لو. جب ایک دوڑ کے وہاں گیا انہوں نے کہا اتنی جلدی تو آ بھی گیا، اتنی جلدی تو آ بھی گیا. اب حدیث ہے. حدیث کیا ہے؟ ہر امام کو اپنا آئیڈیل بناؤ. کسی نہ کسی امام کو اپنا آئیڈیل بناؤ، اس کے وصف سے دعا مانگا کرو. اور میرے مولا سے جب نوکر نے پوچھا مولا تو یہ چھٹے یا ساتویں امام کا فرمان تو پوچھا مولا آپ کا کون آئیڈیل ہے 14 میں سے؟ مولا فرماتے ہیں حسین بادشاہ، اس لیے کہ حسین کی نجات کی کشتی ہم سب سے تیز دوڑتی ہے. وہ فرما رہے ہیں جہاں بیٹا ڈوبا ہے نا وہی ساری قوم آ جائے. جو بچ گئی تھی ساری قوم. اب بادشاہ کا بیٹا تو نہیں تھا، ارے آیا وہ ڈوب گئی تھی. 5 کشتیاں 10 کشتیاں. یہ جو تھا نا لے کے 11ویں والے دانا ڈوبی ہوئی یہ نہیں ہے. ادھر آ لے کے 12ویں والے دانا ادھر آ. آپ بتاتے ہیں کہ اصل میں حقیقت تھی. ساری آل محمد کی فضیلتیں چوری کرتے 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 کرتے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ دعا مانگا کرو ہمارا امام چوروں والا نہ ہو. اچھا سن رہے ہیں آگے بیٹھے کی نا وہ پریشر اتنا ہوتا ہے کہ بندہ بولنا پیچھے آ گیا بندہ کیا کرے. ہوتا یہ ہے ایک کتاب ہے شرح نما، کتنا جانتے ہیں شہید ثالث کی کتاب ہے شرح نما، شہید اول کی کتاب یا شہید ثانی کی کتاب میں غلطی کروں مجھے معاف کرنا. تو شرح نما جو ہے وہ بڑی بڑی لکھی ہوئی ہے جو فقہ کی کتاب ہے جس کو پڑھ کے مجتہد بنتے ہیں وہ ساری اندر لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ لفظ مجتہد بھی منبر پر بیٹھتے ہوئے ڈر لگتا ہے کیونکہ گھر گھر مجتہد ہے نا. ہاں تو یہ بڑا مسئلہ ہے. ہاں بلکہ معافی چاہتا ہوں یہ اگر ناراضگی رہتا ہے تو وہ اس کے نا حاشیے کے اوپر بڑا بریک بریک اس کی تشریح لکھی ہوئی ہے. تو جب ہم پڑھتے تھے تو ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آتی تھی کیونکہ اوریجنل تو متن اور ہے حاشیہ اور ہے. تو اب ہم لوگ یہی کہتے تھے کہ بھئی یہ حاشیہ تو اوریجنل ہے باقی سارا پریشر ہے. ٹھیک ہے. تو اب ماشاءاللہ آپ تو متن ہیں ذاکر یا مولوی پریشر ہوتے ہیں تو بلکہ اس لیے مہربانی اللہ کو دعا کر دیں. اور میرے لیے بہت پلیزر ہے، میرے لیے بہت زیادہ عزت والی بات ہے. اور سارے علماء حقہ کے لیے، ذاکرین کے لیے، پوری قوم کے لیے خدا سلامت رکھے ملک کو، ذاکرین کو، عزاداروں کو ایک مرتبہ سب کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. ساری قوم اکٹھی ہوگی، پوڑیاں ڈلی ہوئی ہیں، رو رہے لوگ، مٹیاں ڈالی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. بادشاہ کو کہا کہ اپنا چہرہ سنوار، یہ بٹن اپنے بند کر.
کہتے کہاں ڈوبے تھے؟ سرکار جہاں آپ کھڑے یہاں سے کافی دور کا دریا تو ایک ہی ہے نا، پانی تو ایک ہی ہے نا، کہاں ایک ہی ہے۔ سرکار توجہ اللہ تکرامی، سرکار حضرت امام حسن قرآن امن نے زہرا کے لاڈلے نے، امام مجتبیٰ نے، سرکار نے اپنی آستینیں کھولی، بلا مشکل آستینیں کھول کے انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک کو پانی میں رکھا۔ لبیک یا حسن، لبیک یا حسن، لبیک یا حسن کے نعرے ہو گئے۔ سرکار کو پتہ ہے آج سے 2 4 6 مہینے پہلے یہ بادشاہ کا بیٹا کھایا گیا تھا، باقی مخلوق بھی کھائی تھی۔ مجھے بادشاہ کے بیٹا کو جس نے کھایا ہے اسے معاف کرتا ہوں، اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ بچا ہو میرے سامنے لاؤ، میں نے اسے زندہ کرنا ہے۔ میرے سامنے لاؤ اسے، سب سے بڑی مچھلی۔ اس نے کہا لبیک یا حسن مولا، وہ کھایا تو میں مجرم میں تھا۔ سرکار نے فرمایا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کا کوئی کافر فلاں پہاڑی کے نیچے اس کے ایک ناخن کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا بچ گیا ہے۔ کائنات کے واحد شہر بال اور ناخن جو بے جان ہوتے ہیں، جو آتے ہوئے آتے ہیں ساتھ، جاتے ہوئے جاتے ہیں ساتھ۔ بندہ مر جائے ناخن بڑے ہوں نہیں کاٹ سکتے، بال بڑے ہوں نہیں کاٹ سکتے۔ تبلیغ بھی ساتھ کرنا ضروری ہے، حالانکہ علامہ صاحب کو ضرورت نہیں ہے، جمعہ نماز میں پیش نماز ہے، مگر چھوٹا چھوٹا ایک بات۔ اچھا آئے اس نے سرکار نے ناخن ڈالا، پانی میں مخلوق آ گئی، وہ ناخن لے کے آئے، سرکار نے ناخن اسی پانی سے نکال کے اپنی ہتھیلی پہ رکھا۔ ید اللہ کی ہتھیلی پہ گنہگار کا ناخن آیا۔ اللہ جانے رضا کے لاڈلے نے کیا پڑھا، اور پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، اس ناخن کو دریا میں سمندر میں پھینکا، پھر کہا قوم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ۔ وہ بندہ پانی سے پورے کا پورا تیرتا ہوا کہتا لبیک یا حسن، باہر آ گیا۔ اب وہ خوشیاں شروع ہو گئی، پوری قوم جو رونا وہ دھونا تھا ختم ہو گیا۔ لوگ سارے کے سارے لوگ بڑے خوشی منا رہے ہیں، بڑی محبت کر رہے ہیں، جبیاں ڈال رہے ہیں، اسے پیار کر رہے ہیں، مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ اب بادشاہ اپنے بیٹے کو لے کے چلنا چاہتا ہے۔ بیٹا کہتا ہے ایسے نہیں جاؤں گا، ایسے نہیں جاؤں گا۔ کہا کیوں نہیں جائے گا؟ کہا جو مجھ اکیلے کو زندہ کر سکتا ہے، حلال زادہ بادشاہ وہ ہوتا ہے جو رعایا کا خیال رکھے۔ اگر یہ محمد والے مدینے والے محمد کا بیٹا ہے تو میری رعایا بھی زندہ کرے۔ کلوز کرنا بات ہے، بالکل ایک 2 لفظوں کا رہ گیا جو آج پڑھنا چاہتے ہو کل پڑھ دوں، کوئی ایسی بات نہیں، اللہ بھائی جاتا میں ڈاوا کے جلدی ختم کرنا ہے۔ اچھا اب ساری قوم کے پر مولا نے پورا ہاتھ ڈالا، ید اللہ کا ہاتھ۔ اچھا بادشاہ کے بیٹے کے لیے مشریوں کو بلایا، مولا بتانا چاہتے تھے ہم بے علموں کو، ہم صرف تمہارے امام نہیں ہیں، مخلوق ہمارے تابع ہے۔ اور پھر ہاتھ ڈالا، نکال دیا پوری بھری کی بھری کشتیاں جو باہر آ گئی۔ اب سب کو کوئی ماں ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، پھپھو چچا جو بھی رشتے بنتے ہیں سارے جوان ایک دوسرے کو مل رہے ہیں، گلے میں گلا ملا رہے ہیں، اور بڑے لوگ خوش ہیں کہ ساری دنیا زندہ ہو گئی ہے، یہ تو کوئی ولی اللہ ہے، یہ تو کوئی نبی اللہ ہے، یہ تو کوئی آپ ہے، کائنات کا بہت بڑا معجزہ ہو گیا، میریکل ہو گیا۔ اور ہم تو اب بادشاہ اور باقی جتنے رشتہ دار تھے وہ الگ کھڑے ہو گئے، اور یہ تو کہتے ہیں چلو چلتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم نہیں چلتے۔ کوئی امام حسن کی آواز چنتا ہے، کوئی امام حسن کا پاؤں چنتا ہے، کوئی امام حسن کے قدموں میں گرتا ہے، ماما کرتے کرتے کہتے ہیں ہم نہیں جائیں گے۔ جو آخری جملہ کہہ رہا ہوں مجھے لگتا کہا ہم نہیں جائیں گے۔ کہا تم جانا کیوں نہیں چاہتے ہو؟ جب زندہ ہو گئے ہو تو گھروں میں تمہارا بہت سے لوگ انتظار کر رہے ہیں، شاہی خزانے سے بہت بڑا استقبال ہوگا، بہت بڑا جشن منایا جائے گا، اور ہم سرکار کو بھی نہیں جانے دیں گے۔ ہر بندہ اپنے اپنے ضمیر، اپنے اپنے علم، اپنے اپنے
بیٹے کو 6 مرتبہ زہر دیا، 2 چاند، بس ایک مکھی کے ٹوٹے ہوئے پر گرنا بھی، مچھر کے ٹوٹے ہوئے پر گرنا بھی کسی کے ہاں آنسو آ گیا تو جنت اس میں آیا۔ میرے مولا 6 مرتبہ زہر، اور وہ بھی جو بنت اشعث، جو محمد بن اشعث کی بہن ہے۔ جتنے سنی دوست یہاں تشریف فرما ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے، کبھی ہسٹری سے، تاریخ سے پوچھنا کہ مسلمانوں کے خلیفہ اول کی یہ جولا رشتے میں کیا لگتی تھی۔ سگی بھانجی ہے جس نے محمد کے بیٹے کو زہر دیا، اور محمد بن اشعث سگا بھانجا ہو جس نے سب سے پہلے کربلا میں حسین بادشاہ پہ تیر چلایا۔ ہم نے کہا شیعہ ہو جاؤ، مگر کوشش کرو حق تو کہاں، حق کہاں ہے؟ یہ منبر تمہیں بلاتا ہے، جہنم کے کنارے پہ جا رہے ہو، کوئی نہیں اس کا بازو پکڑ پکڑ کے، یہ مذاق نہیں مدرسے ہیں، خدا کی قسم یہ ریویژن ہے محمد مصطفیٰ کے دین کی۔ ہر سال ہم بتاتے ہیں دین کیا ہے، دین کو بچانے والا کیا ہے۔ پورا کرا زہر مل گیا سرکار کو، بس 2 لفظ تڑپنے لگے سرکار، اور منہ سے 70 ٹکڑے جگر کے باہر۔ جناب قاسم کو اللہ جانے حجرے قریب تھے، گھر قریب تھے، ایک حویلی تھی، الگ الگ کمرے تھے، شہزادی ام فروہ نے بھیجا۔ اس کا بھی انشاءاللہ کبھی ضرور پڑھوں گا۔ شہزادی ام فروہ خود ذاتی طور پہ نام میمونہ ہے، بیٹی پہلے تھی، قاسم بعد میں ہوئی تھی۔ بھیجا قاسم کو یتیموں والی شکل بنا کے۔ جب دروازے میں دبر بات کیا، اما فضا نے دروازہ کھولا۔ یہ کہنا غلط ہے کہ نماز تہجد کا وقت ہو اور زینب سو رہی، بی بی مصلی عبادت میں تھی۔ اما فضا دوڑ کے آئی، دروازہ کھولا، اور یہ بھی کہنا غلط ہے کہ اما فضا نے نہ پہچانا۔ پہچانا قاسم، ماذا ترکی کا، تجھے کس چیز نے بلا دیا ہے؟ بس ایک جملہ تھا، اما جان میں یتیم ہو گیا، بس ایک جملہ تھا، ہائے نکل گئی ایک جملہ تھا، میں یتیم ہو گیا۔ لفظ یتیم مصلی پہ بیٹھی ہوئی سیدہ زینب نے سنا، بی بی ام کلثوم نے سنا، قاسم یتیم ہو گیا۔ مصلی پہ تسبیح پڑھتے ہوئے تسبیح کو چھوڑا، سر پر تطہیر والی چادر رکھی۔ جب تطہیر چادر رکھ کے بیویاں آئیں نا مولا حسن کے پاس، اتنی دیر میں میرے مولا فرماتے ہیں، اے ام فروہ، اس تشت میں میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، انہیں الگ کر دے، پردہ دے دے۔ ان ٹکڑوں کو پردہ دیتے ہوئے جناب زینب نے دیکھ لیا۔ جب آئی نا اور آقا نے دیکھا کہ بھائی کے جگر کے ٹکڑے ہیں، بس پھر بہن جانتی ہے یا بھائی جانتا ہے؟ بہن شروع ہوئی، رونا شروع ہوئی، امام کی شہادت ہو گئی، بس آخری جملہ جیسے ہی میرے مولا کی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد پھر میرے مولا حسن علیہ السلام کا جنازہ اٹھایا گیا۔ سنی دوستو، غریب سے غریب بندے کا جنازہ بھی واپس گھر آ جائے نا، اور کوئی مرے یا نہ مرے، بہنیں جیتے جی مر جاتی ہیں، لیکن یہ قسمت، آخری جملہ کروں، قسمت ہے محمد کے دونوں بیٹوں کی، ایک کے جنازے میں تیر تھے، ایک کا جنازہ تیروں پر تھا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا